اگر ہم یوں دوسرے لحاظ سے ترتیب کو دیکھیں تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد صحابہ میں افضل ہیں، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، اور پھر سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ یہ چاروں جو خلفائے راشدین ہیں یہ مہاجرین بھی ہیں اور سابقون اولون میں بھی شامل ہیں، یعنی پہلے جو لوگ ایمان لائے مکے میں، یہ چاروں کے چاروں خلفائے راشدین ان میں شامل ہیں۔ پھر ان کے بعد درجہ آتا ہے عشرہ مبشرہ کا، جن میں 4 تو یہی صحابہ ہیں اور باقی 6 دیگر صحابہ جو فضیلت کے اعتبار سے تمام صحابہ پر فوقیت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ سابقون اولون صحابہ ہیں جن کا ذکر اس آیت مقدسہ میں ہے۔ تو جو عشرہ مبشرہ کے افراد ہیں اور خلفائے راشدین ہیں وہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ تو رتبے اور مقام کے اعتبار سے یہ احباب جو ایمان لانے میں جنہوں نے پہل کی ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، اور اس کو اگر لاجیکلی ہم دیکھیں تو بالکل واضح فضیلت کی وجہ ہے کہ انہوں نے مشقت بہت برداشت کی، اور جب اسلام کو جانی مالی طور پر ہر طرح سے ضرورت تھی یہ صحابہ جو ہے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے قبائل سے لڑائی لے کر اپنے مال کو پیش کر کے ہر طرح سے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے، اس وجہ سے ان کا رتبہ اور مقام زیادہ ہے۔ والذین اتبعوہم، اتبعوہم کے معنی ہے جنہوں نے ان کی اتباع کی، پیروی کی، یعنی یہ سابقون اولون جن میں مہاجرین آ گئے اور انصار میں سے بعض جس کا ذکر میں نے کیا، بیعت عقبہ، بیعت ثانیہ، اس طرح یہ جو 3 سال مستقل نبی پاک علیہ السلام ان احباب سے بیعت لیتے رہے، تو یہ مہاجرین اور انصار۔ اور پھر والذین اتبعوہم باحسان، جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کریں، بھلائی کے ساتھ کے معنی یہ ہے ایمان ہے اور دل میں نفاق نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ان صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ سابقون اولون ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے جو ان کی اتباع میں بعد میں مسلمان ہوئے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری تک جتنے صحابہ ان سابقون اولون کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی اتباع کرتے ہوئے نیکی اور بھلائی کے ساتھ ان کے راستے پر چل پڑے، ساروں کے لیے قرآن پاک فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ قرآن سرٹیفکیٹ ہے، قرآن کی اوتھینٹیکیشن ہے، دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ عطا فرمایا، اور صرف ایک مقام پر نہیں، مختلف مقامات پر ان اصحاب کرام جو نبی پاک علیہ السلام کے رفقا ہیں، چاہے وہ ابتدا والے ہیں ان کا رتبہ زیادہ ہے، اور جو بعد میں ان کی پیروی میں ان کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے دین کے حصے میں دین کے حلقے میں شامل ہوئے وہ سارے کے سارے شامل ہیں۔ تو ان تمام کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی اس اتباع کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اپنی رضا اور خوشنودی کی بشارت انہیں عطا فرمائی۔ اب قیامت تک یہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیات ایسی مسلم ہیں کہ ان پر اللہ رب العالمین نے دین کی بنیاد رکھی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دین پھیلا ہے نریشن سے۔ نریشن کے معنی ہے کہ حضور علیہ السلام سے قرآن مجید فرقان حمید صحابہ نے لیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام سے احادیث کا ذخیرہ، جو لاکھوں احادیث نبی پاک علیہ السلام کی ہیں، وہ حضور علیہ السلام سے محفوظ کر کے اسے امت تک پہنچایا۔ تو اگر الیاذ باللہ کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات پر، ان کے نفوس قدسیہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، ان کے بارے میں کوئی غلط زبان استعمال کرتا ہے یا غلط نظریہ رکھتا ہے، تو چہ جائے کہ وہ بہت ساری احادیث کے مطابق، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، اتنے سخت الفاظ حضور نے فرمائے، اور حضور نے فرمایا کہ جو ان سے دشمنی کرے گا اصل وہ میرا دشمن ہے، کیونکہ صحابہ سے ہمیں محبت حضور کی وجہ سے ہے، حضور علیہ السلام کی یہ رفقا ہیں اور حضور سے انہوں نے دین لیا ہے۔ تو یہ سارے وعیدیں، یہ ساری مذمتیں اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیات کو نشان ہدف بنایا جائے تو پورے کے پورے دین کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے۔ تو الیاذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کہنا کہ ان سے غلطیاں ہوئیں، ان سے مسٹیکس ہوئیں دین کو بیان کرنے میں، قرآن کو نریٹ کرنے میں، احادیث کو بیان کرنے میں، تو یہ سارا کا سارا دین کی بنیاد کو کھوکھلا کر دے گا، پھر دین کی کسی بات پر اعتماد نہیں رہے گا۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا احترام اور تقدس، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ رکھنا، اور ان کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا جو ان کے شایان شان نہ ہو،
تو ایسی بات اگر ان کے بارے میں کہی گئی تو یہ دین پر براہ راست حملہ ہے اور اللہ اس کے رسول کی ناراضگی، کیونکہ جن سے اللہ راضی ہے کوئی اگر ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرے تو وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ تو